سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اس نے راستے سے کانٹوں کی ایک ٹہنی دور کر دی۔ یہ ٹہنی یا تو درخت پر تھی کہ اس نے کاٹ پھینکی، یا راستے میں پڑی تھی اور اس نے ایک طرف ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5245۔ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے اور آدم ذات کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا اپنے ملنے والے کو سلام کہنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی بات بتانا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی شہوت پوری کرے اور وہ اس کے لیے صدقہ بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ حرام میں یہ کام کرے تو کیا گناہ گار نہیں ہوگا؟ اس کے بالمقابل حلال سے اپنی خواہش پوری کرنا ثواب اور صدقہ ہوا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انسان کے اندر 360 جوڑ ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دیا کرے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون اس کی ہمت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پڑی ریٹھ حلقی علیش کو دفن کر دینا، راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تم میں اس تمام صدقے سے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیری کا درخت کاٹا، اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے اس حدیث کی توضیح پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث مختصر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنگل میں لگی بیری کا درخت جو آنے جانے والے مسافروں اور جانوروں کے لیے سایہ کا کام دیتا ہو، اور کوئی شخص بے مقصد ظلم سے اسے کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں الٹا لٹکائے گا۔ استغفر اللہ۔